الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے. مکہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں رہنا تنگ کر دیا گیا تھا. دنیا جہان کا کوئی ظلم و ستم ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر روا نہ رکھا گیا ہو. صحابہ کرام تو ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے تھے. جو کچھ معذور تھے وہ باقی تھے اور کچھ تھوڑے بہت اور باقی تھے. لیکن ابھی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا.
ادھر مشرکین مکہ جن میں ان کے اکابر مجرمین تھے، یہ مجرمین کے بھی اکابر ہوتے ہیں نا، دار الندوہ میں انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ اس معاملے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ محمد سے جان چھڑائی جائے. روز بروز اس کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کو ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ علل اعلان ہمارے بتوں کی ہجو کرتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ قصہ ہی ختم کر دیا جائے یا کوئی اور حل نکالا جائے، کیا کیا جائے. دار الندوہ میں یہ میٹنگ چل رہی تھی اور اس میٹنگ کے اندر شیطان بھی ایک انسان کی شکل میں موجود تھا، بوڑھے آدمی کی شکل میں موجود تھا. کسی نے کہا کہ جی یہاں سے نکال دیا جائے، کسی نے کہا ان کو قید کر دیا جائے، کسی نے کوئی رائے دی. قرآن کریم میں اس میٹنگ کا ذکر ہے. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ یہ لوگ جب آپس میں تدبیریں کر رہے تھے، میٹنگیں کر رہے تھے کہ ان کو نکال دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قید کر دیا جائے، سب یہی سوچتے اگر نکال دیں گے تو یہ دوسری جگہ پر جا کر اپنی دعوت پھیلانا شروع کر دیں گے، اسلام کو پھیلانا شروع کر دیں گے. قید کر دیا جائے تو یہ بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، آخرکار چھوڑنا پڑے گا. تو شیطان نے کہا کہ تم لوگ جو ہے قتل کر دو. اور جب انسانوں کی مت ماری جائے تو یہ انبیاء کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ یہودیوں نے ایک دن میں 43 انبیاء کو قتل کر دیا. ایک دن میں 43 انبیاء کو. یہ ان کی بت ماری جاتی ہے، انبیاء کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں. تو قتل جو ہے وہ قتل کرنے پر ان کا اتفاق ہو گیا. تو بھئی اب قتل کیسے کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے جو قتل کرے گا آگے بنو ہاشم ہے، وہ اس سے قصاص لیں گے، اس کو بدلے میں قتل کریں گے. تو شیطان نے یہ رائے دی کہ ایسا کرو کہ ہر قبیلے کا ایک فرد اس کمیٹی میں شامل ہو جائے، اس گروہ میں شامل ہو جائے اور سب مل کر محمد کو قتل کر دو. قتل کا الزام کسی ایک پر نہیں آئے گا اور تمام قبیلوں سے یہ بنو ہاشم والے نہیں لڑ سکتے، تو لہذا تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی اور معاملہ بھی حل ہو جائے گا. تو اس پر اتفاق ہو گیا. یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. ان کی میٹنگ کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اللہ کی طرف سے بتا دیا کہ آپ کے قتل کا مشورہ مکمل ہو چکا ہے، لہذا آج آپ کو ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ آج آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں. جب ہجرت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سر پر کپڑا ڈال کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے دوپہر کے وقت. تو کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو گھر میں سے کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کپڑا ڈالے آ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا لگتا ہے کوئی بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ اس ٹائم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے چپل بھی نہیں پہنی ہوئی تھی، ایسے ہی دوڑ کے باہر نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے
اور حضرت بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، آج رات ہم نے نکلنا ہے۔ حضرت بکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ ساتھ کون ہوگا؟ فرمایا ساتھ آپ ہوں گے۔ ہجرت کی رفاقت اللہ نے آپ کے سپرد کی۔ حضرت ابوبکر صدیق خوش ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ مجھے آپ کی رفاقت میسر آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھرانے پر اللہ کو بھی اعتماد تھا اور رسول اللہ کو بھی اعتماد تھا، پورے گھرانے پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیاری کا حکم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب رات ہوئی تو رات کو یہ جن لوگوں کا انہوں نے تعین کیا تھا مختلف قبیلوں میں سے، ان میں ان کے بڑے بڑے مجرم اکابرین بھی تھے، جن میں ابو جہل تھا، حکم بن عاص تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، نضر بن حارث تھا، امیہ بن خلف تھا، زمعہ بن اسود تھا، طعیمہ بن عدی تھا، ابو لہب تھا، ابی بن خلف تھا، نبی بن حجاج تھا، اور اس کا بھائی منبہ بن حجاج تھا۔ یہ بڑے بڑے مجرمین تھے۔ یہ اپنے لوگوں کو لے کر، یہ تقریباً 100 افراد پر مشتمل یہ لوگ تھے جو اپنی تلواریں اور نیزے لے کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا رات کو۔ ارادہ ان کا یہ تھا کہ جب رات کافی گزر جائے گی تو اس کے بعد ہم گھر کے اندر داخل ہوں گے اور محمد کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ یہ اپنی تدبیریں کر کے آئے تھے، اور جب ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا، ان کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد الرسول اللہ اندر موجود ہیں، تو ابو جہل باہر مذاق اڑا رہا ہے اس بات کا، کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہم کو کہتا تھا کہ تم میری بات مان لو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، دیکھو یہ ہم کو کہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ پورے عرب کو ہم فتح کر لیں گے، پورے عرب پر ہماری حکومت ہوگی، ابھی دیکھو یہ ہمارے محاصرے میں آئے ہوئے ہیں اور ہم کچھ دیر بعد ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہم کو اللہ کے عذاب کی دھمکیاں دے۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے ابو جہل اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، اور باقی سارے اس کی باتوں میں ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اس گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شخص موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ محمد نکلو۔ ہمیں یا اللہ باہر تو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، گھر کے دروازے پر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میں کیسے نکلوں گا یہاں سے؟ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ نکلو، یہ جو 100 لوگ آپ کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں، میں ان کی بتیاں ایسی بجھاؤں گا کہ یہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور اپنی چادر دی، فرمایا یہ پہن کر سو جاؤ، اور یہ کچھ امانتیں ہیں مکے والوں کی، یہ صبح ان کے حوالے کر کے آپ بھی مدینے آ جانا، اور میں جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی بھری اور یوں پھینک دی، یوں مٹی پھینکیے، ان کے سروں میں جا کے مٹی پڑی، ان کی آنکھوں میں جا کے مٹی پڑی۔ سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاصرے کے اندر سے آرام سے نکل کے چلے گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے ان کی بتیاں ایسی گل کی
آج تک ان مشرکین کی بتیاں گل ہیں، آج تک انہیں حق نظر نہیں آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق تیار بیٹھے تھے کہ کب رسول اللہ تشریف لائیں اور ہم یہاں سے نکلیں۔ گھر کے پیچھے کے راستے سے حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ مکہ میں ایک پہاڑ تھا، اس کے اوپر ایک غار تھا جس کا نام تھا غار ثور۔ غار ثور کی طرف چل پڑے۔ اب یہ شیطان تو دیکھ رہا تھا نا سب کچھ کہ محمد تو نکل گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو سارے محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے اور محمد گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ شیطان پھر آ گیا، اس نے کہا تم لوگ کس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم محمد کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم ان کو قتل کریں گے۔ تو شیطان نے کہا وہ نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں۔ تو ابو جہل نے اندر جھانک کر دیکھا، اندر دیکھا بستر پر ایک آدمی سو رہا ہے، چادر اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اس نے اوڑھی ہوئی ہے۔ ابو جہل نے اس کو کہا شیطان کو، تو جھوٹ بولتا ہے، اندر محمد موجود ہے۔ اس نے کہا نہ مانو میری بات، اللہ نے عقلوں پہ آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیا، عقلوں پہ بھی پردہ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی رفاقت میں جب اس پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ یہ جو پہاڑ ہے یہ بہت اونچا پہاڑ ہے اور غار ثور اب تو کچھ راستہ بن گیا ہے، لیکن اگر وہاں جا کر دیکھیں تو اب بھی بہت اوپر ہے وہ غار۔ وہاں جانے کے لیے آپ کو پانی کی 2-3 بوتلیں ساتھ لے کے جانی پڑتی ہیں، اتنا اونچا ہے، اور تھک جاتا ہے آدمی۔ اگرچہ اب راستہ صحیح بنا ہوا، اس وقت تو راستہ بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دیکھے کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو رہے ہیں، میں کس لیے آپ کے ساتھ ہوں؟ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، میں آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار تک لے جاؤں گا۔ فرمایا ابو بکر یہ نبوت کا بوجھ ہے، تو اٹھا سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ بالکل اٹھا لوں گا۔ صدیق اکبر بیٹھے، رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور پورا پہاڑ چڑھ کر رسول اللہ کو غار تک لے گئے۔ مدینہ میں ایک مرتبہ ایک پرنالہ تبدیل کرنا تھا، اس سے بارش جب آتی تھی تو پانی مسجد نبوی کے اندر گرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور یہ پرنالہ چینج کر دو۔ حضرت عباس نے کہا رسول اللہ میں آپ کے کندھوں پر، آپ میرے کندھوں پر بیٹھے، میں آپ خود چینج کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس یہ نبوت کا بوجھ ہے، یہ تو نہیں اٹھا سکتا، یہ صرف صدیق اٹھا سکتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر بیٹھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عباس کے کندھوں پر بیٹھے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا زیادہ بوجھ پڑا کہ میں اٹھ نہیں سکتا تھا، نہیں اٹھا سکے۔ لیکن صدیق اکبر رسول اللہ کو اٹھا کر یہ پورا پہاڑ کراس کر کے غار تک لے گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول غار میں پہلے میں داخل ہوتا ہوں، اور غار کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں۔ غار میں داخل ہوئے، غار کی صفائی وغیرہ کی، کہیں کچھ سوراخ وغیرہ نظر آ رہے تھے، وہ اپنی چادر سے بند کر دیے۔ بلایا یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے آئے۔ اب یہ دونوں ساتھی غار میں، ادھر وہ محاصرہ کر کے بیٹھے، یہ رات ہی رات غار میں پہنچ گئے، وہ محاصرہ کر کے بیٹھے۔ اب جب صبح ہوئی، انہوں نے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور چادر ہٹائی تو دیکھا اندر تو حضرت علی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہی نہیں ہے. ہکے بکے ہو گئے, یہ کیا ہوا؟ اب ان کو ابو جہل کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. حضرت علی سے پوچھا کہ کہاں ہے محمد؟ حضرت علی نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے. تو اب بدحواسی میں حضرت علی کو انہوں نے کھینچا اور کھینچ کر گھسیٹتے ہوئے کعبۃ اللہ میں لے آئے, اور کعبۃ اللہ میں لا کر حضرت علی کو قید کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے قید کیا, پھر چھوڑ دیا. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ابو جہل جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ دوڑا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گیا. حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا. اس نے دروازہ بجایا زور زور سے. وہ سمجھ گئی کہ یہ ابو جہل ہے, اور ہو نہ ہو یہ ابو جہل ہی ہوگا. دروازہ بجایا زور زور سے. حضرت اسماء بنت ابی بکر باہر نکلی. ابو جہل نے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ ابو جہل کو بھی پتا تھا جہاں صدیق ہوگا وہاں نبی ہوگا. ابو جہل یہ سمجھتا تھا کہ جہاں نبی ہوگا صدیق بھی وہی ہوگا, جہاں صدیق ہوگا نبی بھی وہی ہوگا. ایک کا پتہ چلے گا تو دونوں کا پتہ چل جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس دل میں صدیق نہیں آئے گا اس دل میں نبی بھی نہیں آئے گا. جب دل میں صدیق آئے گا پہلے, اس کے بعد نبی دل میں آئے گا. ابو جہل نے پوچھا بتاؤ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہاں ہیں. تو اس خبیث نے حضرت اسماء کو زور سے تھپڑ مارا, جس سے آپ کی بالی ٹوٹ کر گر گئی اور نشان پڑ گئے. اور ادھر پورا صدیق کا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے عبداللہ. وہ سارا دن مکہ میں گھومتے رہتے تھے, خبریں سنتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. سارا دن ان کی باتیں سنتے تھے, اور رات کو عشاء کے بعد کچھ جب رات گہری ہو جاتی, لوگ سو جاتے, تو یہ غار میں جا کر رسول اللہ کو ساری خبریں سناتے تھے کہ آج مکہ میں یہ ہوا, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ, وہ بکریاں چراتے تھے. وہ رات کو جب سب سو جاتے تھے تو وہ رات کو بکریاں لے کر نکلتے تھے اور سیدھا غار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ان بکریوں کا دودھ پیتے تھے, اور دودھ پی کر باقی دن وہاں گزارتے تھے. جس راستے سے حضرت عبداللہ جو ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے, جس راستے سے وہ غار جاتے تھے اور واپس جاتے تھے مکہ, عامر بن فہیرہ اسی راستے پر بکریاں چراتے تھے تاکہ ان کی قدموں کے نشان مٹ جائے. پورا گھرانہ خدمت میں لگ گیا. اللہ کو بھی اس گھرانے پر اعتماد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس گھرانے پر اعتماد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن اس غار میں گزارے, ہفتہ, اتوار اور پیر. یہ 3 جمعہ ہفتہ اتوار, جمعہ ہفتہ اتوار, یہ 3 دن اس غار میں گزارے. اور ادھر یہ پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے مشرکین مکہ کہ کہاں گئے, زمین کھا گئی, آسمان نے اٹھا لیا, کہاں چلے گئے. یہ تلاش کرتے کرتے اس غار پر بھی پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا, حضرت ابوبکر صدیق کو نظر آ رہے تھے, ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے, تو پریشان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آئے. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ گھبراؤ نہیں, اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے. صدیق کے ساتھ بھی اللہ ہے اور رسول کے ساتھ بھی اللہ ہے, نبی اور صدیق دونوں کے ساتھ اللہ ہے. لا تحزن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو گھبرا نہیں, تو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو 2 ہوں ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. تو ہمارے ساتھ اللہ ہے, اللہ ہمیں بچا لے گا. اللہ نے غیبی اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے ان 2 بندوں کی حفاظت کرو. مکڑی نے وہاں جالا تن دیا اور کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے. اب جب مشرکین آئے وہاں, انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے, کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہاں سے داخل ہو اور مکڑی کا جالا نہ ٹوٹے.
تو کہنے لگے کہ یہ تو جالا ہم نے عرصے سے برسوں سے دیکھا ہے، یہ جالا یوں کا یوں ہی یہاں بنا ہوا ہے اور یہ کبوتریاں یہاں انڈے دیتی رہتی ہیں۔ ناکام و نامراد ہو کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت بکر صدیق نے وہاں گزارے۔ یہ ہجرت کا پہلا حصہ تھا۔ ہجرت کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلا جمعہ بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔